اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید وہ لا زوال لا ریب کتاب ہمیں عطا کی کہ جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف بھی قیامت کی صبح تک محفوظ ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کمپائلیشن آف قرآن، قرآن کو کیسے محفوظ کیا گیا، قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، قرآن کی تدوین کیسے ہوئی۔ آج ہم قرآن مجید کی تدوین، اس کی کمپائلیشن اور اس کے محفوظ کرنے کے جتنے تاریخی ادوار ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو پروردگار نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور اس کی ضمانت دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جس ترتیب سے اتارا آج ہمارے پاس اس ترتیب سے موجود نہیں، یعنی وہ ترتیب نزولی ہے، اس میں پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ ترتیب توقیفی میں ہے۔ ترتیب توقیفی سے مراد وہ ترتیب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ کے لگوائی کہ اس آیت کو اس کے ساتھ لکھ دیا جائے اور اس کو اس کے ساتھ لکھ دیا جائے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم اس کی کمپائلیشن کا جائزہ لیں تو اس کے 3 ادوار بنتے ہیں۔ پہلا دور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ہین حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جلوہ فرما ہے تو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو وحی کا پہلا سلسلہ تھا یہ تقریباً 23 سال تک جاری رہا، بعد نے 22 سال 2 ماہ اور 22 دن بھی کہا، اور اس کی آخری آیت بعض مفسرین کے ہاں میدان عرفات میں اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دے رہے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ جب نزول کا سلسلہ شروع ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ قرآن پاک کی مکی اور مدنی 2 طرح کی صورتیں ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی سورہ ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی ہیں۔ اگرچہ ہجرت کے بعد وہ مکہ میں بھی اتری ہوں تو بھی وہ مدنی ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی رہے تو قرآن بھی مکی رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے تو قرآن بھی مدنی ہو گیا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید کے الفاظ بھی ہیں، قرآن مجید کے معنی بھی ہیں، اور قرآن مجید کے رموز و اسرار بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ معنی، رموز و اسرار اور الفاظ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر الفاظ اتر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں اس کے معنی اتر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کے رموز و اسرار اور روحانیت کے تمام معاملات اتر رہے تھے۔ ایک ایک آیت کے ساتھ الفاظ، معانی اور اس کے رموز و اسرار اترتے گئے، اور یہ وہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ پر تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کلام الہی اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ نازل کیا، اور اس کا سلسلہ پھر نزول کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آتا گیا۔
قرآن مجید چند طرح سے آیا. کبھی جبریل امین علیہ السلام آتے اور آ کے کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق. کبھی گھنٹی کی آواز آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور آپ کی پیشانی پہ پسینے کے قطرات آ جاتے. اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دیا جاتا، اتار دیا جاتا. اور کبھی براہ راست اللہ کلام کرتا ہے اور کبھی پردے کے پیچھے سے کلام کیا جاتا ہے. یہ ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ وحی کا نزول ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا اترنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاری رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگاتے، ان کو لکھ لیا جاتا. مکہ مکرمہ میں تقریباً 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان میں سے بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت باقاعدہ اسلام کی عظمتوں سے صحابہ متعارف ہوئے اور بہترین انداز میں قرآن کو کمپائل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا اور اس چبوترے پر صحابہ کرام برا جمع ہوتے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، قرآن کی آیات کے بارے میں بتاتے. اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں اسی طرح جاری و ساری رہا. قرآن مجید فرقان حمید کو جس وقت محفوظ کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ لکھنے کا اہتمام ہوا. اس کا پہلا دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک جماعت تیار کی جاتی ہے جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ ہے. یہ وہ افراد تھے جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے قرآن کی آیات کو لکھنا ہوتا. لیکن اس دور میں لکھنے کے سورسز نہ تھے. جو ذرائع کتابت تھی وہ چمڑا ہے یا کپڑے پہ لکھ دیا جاتا، یا اونٹ کی شانے کی ہڈی پہ لکھا جاتا، یا مختلف پارچہ جات پہ لکھا جاتا، یا پتھر کی سلوں پر، یا جو کاغذ میسر آتا، یا کھجور کی چھال پر، کھجور کی چھال پر، یا چوڑے پتے پر لکھا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات میں آپ جہاں جہاں ارشاد فرماتے، صحابہ وہاں وہاں اس آیت کو لکھ لیتے اور یاد کر لیتے. عہد نبوی میں قرآن کو محفوظ کرنے کے 2 سورسز تھے. پہلا سورس ٹو میمورائز، یاد کر لینا، حفظ کر لینا. اہل عرب لکھنے سے زیادہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے. اہل عرب باقیوں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے. وہ کہتے تھے علم وہ کیا ہے جو لکھا جائے، علم تو وہ ہے، نالج تو وہ ہے جو ذہنوں میں محفوظ ہو. اس لیے اہل عرب کے حافظے بڑے وسیع تھے. وہ کسی بھی بندے کے 200 سال کے زندگی کے نسب کو بتا دیتے. علم الانساب میں بڑے ماہر تھے. اس لیے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا پہلا سورس حفظ تھا، یاد کرنا. اس وقت ہزاروں صحابہ تھے جن کے سینے قرآن کی دولت سے فیضیاب تھے. انہوں نے قرآن پاک کو یاد رکھا اور اسی انداز میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا گیا. اور دوسرا سورس کتابت تھا اور لکھنے کے ساتھ اس کو محفوظ کیا گیا. اور اس کے لیے 40 سے زیادہ افراد تھے اور یہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے اور قرآن کو لکھ لیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو ترتیب لگوائی وہ ترتیب توقیفی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کے نزول کے ساتھ ہی بتاتے اس کو یہاں لکھ دیا جائے. صحابہ کرام کے پاس باکسز میں سپارے موجود تھے. وہ مختلف چیزوں پر لکھ کر
اپنے باکسز میں محفوظ کر لیتے. اس طرح کسی کے پاس ایک پارا، آدھا پارا، اسی طرح مختلف لکھے ہوئے موجود تھے. تو قرآن پاک صحابہ کو حفظ بھی تھا الحم سے والناس تک، اور اسی طرح اس کو مختلف مقام پر لکھ کر اور مختلف چیزوں پر لکھ کر اپنے اپنے مقام پر صحابہ کرام نے اپنے باکسز میں محفوظ کیا ہوا تھا. اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا بھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یاد بھی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ سے قرآن سنتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے قرآن سناؤ. تو میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پہ اترا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں تم سے سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی ابن قعب اس امت کے سب سے بڑے قاری سرکار فرماتے ابی اللہ مجھے کہتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں، مجھے قرآن سنا. یہ وہ طریقہ کار تھا جو قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سنتے، اور جبریل امین علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرا کے سنتے اور آپ ان کو سناتے. جس سال وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سال جبریل 2 بار میرے پاس آئے اور میں نے 2 بار ان کو سنایا اور انہوں نے مجھے سنایا. یہ دہرانے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جاری رہا. صحابہ کرام نے قرآن مجید فرقان حمید سے پیار اور محبت اتنا کیا کہ انہوں نے اس کو محفوظ بھی کیا اور یاد بھی رکھا. قرآن مجید زندہ زبان والی کتاب ہے. پہلی کتابیں جتنی نازل ہوئیں آج وہ زبانیں دنیا میں ناپید ہیں. قرآن مجید عربی میں اترا اور عربی زبان کے اندر ہی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا. عربی زبان کئی اعتبار سے اپنے اندر بہت سے معنی رکھتی ہے. دنیا کی ایک فصیح زبان ہے اور اس کے اندر فصاحت بلاغت کے سمندر ہیں. الفاظ چھوٹے ہوں اس کے اندر معنی بہت زیادہ پوشیدہ ہے. عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور جو کلام الہی ہو تو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کے مطابق ہی عربی زبان میں نازل فرمایا. اس طرح یہ پہلا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں پورا قرآن لکھ کے محفوظ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک 10 ہجری کو ہوا اور اس کے بعد پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں. قرآن کو محفوظ کرنے کا اور کمپائل کرنے کا دوسرا دور عہد صدیقی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا ایک اور طریقہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ جنگ یمامہ میں تقریباً 750 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ میری رائے ہے قرآن کو محفوظ کر لیا جائے کتابی شکل میں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں. فاروق اعظم اصرار کرتے رہے. ابو بکر صدیق کا سینہ کشادہ ہوا. آپ نے فرمایا بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اجلہ لوگوں سے بات ہوئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے. آپ نوجوان بھی تھے، زیرک بھی تھے، حافظ بھی تھے، قرآن کو جانتے بھی تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آپ اس کو کتابی شکل میں لکھیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر احد پہاڑ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنے کا کہا جاتا تو یہ آسان تھا، اور قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں نکلا انتہائی دشوار تھا. اس کے لیے باقاعدہ انتظام ہوا. قرآن مجید فرقان حمید ایسے نہیں کہ کسی ایک بندے نے زبانی جس کو آتا ہو اس نے اپنی کتاب میں لکھ لیا. اس کے لیے انتظام ہوا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मस्जिद नबवी के दरवाजे के पास बैठ जाते। जिनके पास लिखे हुए बॉक्सेस में कुरान था वो सारे बॉक्सेस आपने इकट्ठे किए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की सरबराही में अजिल्ला और बड़े बड़े सहाबा की कमेटी बनी, जिनमें हज़रत मौला अली भी हैं, जिनमें हज़रत उस्मान गनी भी हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म भी हैं, मुआज़ बिन जबल भी हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद भी हैं। बड़े बड़े जलील कदर सहाबी उसमें शामिल थे। उस चंद अफराद की जो रुकनी कमेटी थी उसको उस सब पे निगरान मुकर्रर कर दिया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पे बैठ जाते। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जिसके पास जो भी कुरान की आयत है वो 2 गवाहों के साथ ज़ैद बिन साबित के पास आए। अलहम्द से सिलसिला शुरू हुआ और 2 गवाहियां हजरत ज़ैद बिन साबित के पास आती और आप 2 गवाहियों के साथ कुरान की इस आयत को सुनते। अगरचे आप पूरे कुरान के हाफिज थे, ज़ैद बिन साबित क्या उस वक़्त सैकड़ों और भी सीने थे जो पूरा कुरान जानते थे, लेकिन इस्लाम की इस अजमत को जाहिर करने के लिए क्राइटेरिया और एक बाकायदा मयार मुकर्रर किया गया। 2 गवाह आते और वो कुरान की आयत सुनाते। हज़रत ज़ैद बिन साबित बॉक्सेस खोलकर उन आयात को लिखी हुई आयत के साथ टैली करते। अगर वो आयात टैली करने के बाद मिल जाती तो फिर जो अजिल्ला सहाबा की कमेटी थी उनके सामने पेश किया जाता कि ये 2 अफराद ये आयत पेश कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये उसके साथ टैली हो चुका है, आप बताइए। और ये जितने भी जलील कदर सहाबा थे ये भी हाफ़िज़ कुरान थे। इनसे पूछा जाता क्या वाकई ये आयत ऐसी है? ये कहते जी बिल्कुल। उनकी तौसीक के बाद हज़रत ज़ैद बिन साबित उसको लिख लेते। ऐसे पूरे कुरान पर 2 गवाहियां हर आयत पर आईं और उसको फिर लिखे हुए चीज़ों के साथ जिस पर लिखा था टैली किया गया और उसके बाद फिर उनकी मुशावरत के बाद लिखा गया। इस तरह 1 साल लगा और मुसहफ़ सिद्दीकी तैयार हुआ। पहला कुरान पाक का नुस्खा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में तैयार हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुरान पाक का पहला नुस्खा तैयार किया, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये नुस्खा तैयार शुदा फारूक आज़म के पास रहा। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनकी बेटी हज़रत हफ्सा के पास ये नुस्खा चला गया, यहाँ तक कि दौरे उस्मान गनी आ गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दौरे उस्मानी में इस्लामी सल्तनत दूर तक फैल गई। तकरीबन 44 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला। आधी दुनिया पे जब इस्लाम फैला तो मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोग कुरान मजीद को अपने अपने लहजों में पढ़ने लगे। मुख्तलिफ ज़ुबान के मुख्तलिफ बोलने के स्टाइल होते हैं। अरेबिक अगरचे बेसिक तो एक है, लेकिन इसके बोलने और इसके कहने के लहजे और अंदाज जुदा हैं। अब हर इलाके का शख्स अपने अपने लहजे में इसको पढ़ने लगा। अगरचे इसकी 7 किरातें हैं, अहले इल्म हजरात उसको पढ़ते हैं। सबा अशरा के नाम से किरातें मशहूर हैं और अहले इल्म उनकी तिलावत उस अंदाज में करते हैं, लेकिन आवाम के सामने उस अंदाज में पढ़ने की इजाज़त नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में प्रॉब्लम ये पेश आई कि लोगों ने कुरान पाक को अपने अपने स्टाइल से पढ़ना शुरू किया, अपनी अपनी किरात से, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों की किरात जुदा जुदा थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर मुशावरती कमेटी बुलाई। मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद ये तय पाया कि कुरान मजीद किराते कुरैश पे उतरा है,
جس زبان سے قرآن ہمیں ملا ہے اسی لہجے سے قیامت تک اس قرآن کو پڑھا جانا چاہیے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرات پہ پڑھا اسی قرات قریش پہ اب قرآن پاک قیامت تک اسی طرح پڑھا جائے گا. اس بنیاد پر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں جو قرآن پاک کے مختلف نسخے کی نقول جا چکی تھیں ان کو واپس منگوا کے ان کو تلف کر دیا. آپ نے پھر حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں کمیٹی تیار کی. اس کمیٹی میں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بھی تھے اور اس کمیٹی میں باقی اور بھی جلیل القدر صحابہ تھے. ان کی کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو دوبارہ سے ارسر نو کتابی شکل میں لکھا جائے اور ایک ہی قرات پہ سب کو پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے. لہذا پھر قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں لکھ کر ایک قرات پر متفق کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک نسخہ اور ایک ایک قاری روانہ کیا. دنیا کے مختلف مقامات پر ایک ایک نسخہ اور ایک ایک قاری ساتھ کیا جنہوں نے پڑھ کے سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا تھا. اب یہ وہ اقدام تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں قرآن مجید کو ایک ہی قرات پہ پڑھا جانے لگا. اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے پوری امت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس طرح قرات کا اختلاف ختم ہوا اور لوگ جو ڈیفرنٹ سٹائل سے اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھنے لگے تھے اس قرات سے ہٹ کر ایک ہی قرات پر پوری امت کو جمع کر دیا گیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو نسخے تیار کیے ان میں سے کچھ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تاشقند کے اندر ایک نسخہ آج بھی موجود ہے جو دور عثمانی کا لکھا ہوا موجود تھا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید مختلف ادوار سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے پاس آیا. یہ قرآن اللہ رب العزت کا عطا کردہ وہ کلام ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے. اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. یہ قرآن مجید جس کی حفاظت اللہ نے خود لی، یہ کلام الہی آج بھی ہمارے ظاہر باطن کو روشن کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. قرآن پاک کا انداز بیاں سب سے جدا، اس کا سٹائل بھی سب سے الگ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام الہی میں انسان کی کامیابی کی ضمانت کے اصول دے دیے. قرآن مجید پھر مختلف ادوار سے منتقل ہوتا ہوا آیا. کلام الہی میں زیر زبر نقطے نہ تھے. ابو الاسد دوئلی اور بعد نے حجاج بن یوسف کا نام لکھا کہ انہوں نے قرآن پر اعراب لگائے. اور اسی طرح پھر قرآن مجید جب اجمیوں کے پاس پہنچا جو غیر عربی تھے تو پھر وہ نقطے اور اعراب کے ذریعے قرآن کو پڑھنے لگے. اس طرح زیر زبر ان چیزوں کا اضافہ ہوا. پھر دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ڈفرنٹ چیزیں، قرآن کی منازل بنا دی گئیں، قرآن مجید کے رکوع بن گئے، قرآن مجید کے پارے بن گئے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو آسان انداز میں پڑھنے کے لیے مختلف دور کے تقاضوں کے مطابق آسانی پیدا کر دی گئی. قرآن مجید اپنی آیات کے لحاظ سے تو وہی ہے، آسانی کے لحاظ سے اس میں مختلف چیزوں کو شامل کیا تاکہ آسانی کے ساتھ ہر شخص قرآن کو پڑھ سکے. آج مختلف قرآن مجید مختلف کمپنیوں نے پبلش کیے ہیں اور اس کے اندر آسانی پیدا کی گئی تاکہ ہر شخص آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکے. یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور یہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے. اور یہ کلام الہی ہمیشہ اپنی عظمتوں کو امت کی طرف بکھیرتا رہے گا اور یہی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے. قرآن مجید کتاب لا ریب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ وہ کلام ہے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے
تو اس کی کامیابی اسی میں منحصر ہے کہ وہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ دے۔ قرآن مجید کی 6000 سے زائد آیات، اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو 6000 سے زائد آیت میں اللہ نے 5 علم ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک علم احکام ہے۔ علم احکام سے مراد ہماری عبادتیں، ہماری نماز، ہمارے معاملات، نکاح، طلاق کے جتنے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں ان کو ذکر کر دیا۔ قرآن مجید کی 6000 سے جو زائد آیات ہیں اس میں دوسرا علم مخاصمہ ہے۔ علم مخاصمہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مذاہب کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کو اسلام کی ترغیب دلائی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اہل حق کیا ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین 4 لوگوں کو خاص طور پر اسلام کی ترغیب دلاتے ہوئے دین اسلام کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا کچھ حصہ علم مخاصمہ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا تیسرا حصہ یہ علم اعلیٰ اللہ سے متعلق ہے۔ علم اعلیٰ اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان تمہارے لیے بنائے، بے شمار اناج پیدا کر دیا، تمہارے لیے کھانے کی چیزیں بنا دی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اور ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا۔ قرآن پاک کی آیات کا چوتھا حصہ علم بأیام اللہ ہے، جس میں اللہ نے خاص دن ذکر کیے۔ پروردگار نے وہ خاص دن ذکر کیے جس میں اللہ نے انعامات کیے یا پہلی قوموں پہ عذاب بھیجے۔ کہیں قوم موسیٰ پر ان کی نافرمانی پر عذاب کا ذکر ہے، کہیں قوم نوح کا ذکر ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ اس طرح قرآن پاک کی آیات کا چوتھا حصہ جو ہے وہ علم ایام اللہ سے متعلق ہے، جو اسپیسیفک ڈیز اور دنوں کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا آخری اور 5واں حصہ موت اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے متعلق ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیتیں 5 علم کے اندر منحصر ہو گئی، جس میں نماز عبادت کا ذکر ہے، جس میں غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کی گئی اور ان کو اسلام کی بات کی گئی، اور اسی طرح وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے ایام ذکر کیے، ان کے عذاب اور ان پر رحمتوں کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے موت اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا ذکر کیا۔ اس طرح پورا قرآن مجید ان 5 علوم کے اندر منحصر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے، جس کلام نے ہمیں دنیا اور آخرت اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باقی معاملات میں ہمارے لیے بہت سی آسانی کے اسباب پیدا کر دیے۔ ہم چاہتے ہیں اگر ہم کامیاب ہوں تو پھر ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج انسان بہت سے معاملات میں اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں یہی کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرا نام لیتے ہیں لیکن ہم ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں، آخر تیرے نام کا عوض صرف ذلت و خواری ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آیا، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیے، ہر میدان میں کامیابیاں ہیں اور انسان کی کامیابی کی ضمانت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔